نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ تراویح کے لیے ہم تیاری کر رہے تھے، فہم قرآن ہو رہا ہے تو آیت نمبر 87 سے شروع کرنا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور البتہ تحقیق ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی۔ ٹھیک ہے، لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا، بس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا۔ تو یعنی بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب توریت عطا فرمائی اور ان کے بعد بھی کئی رسول بھیجے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کا سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر ختم ہوا، اور یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل پیغمبر آتے رہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات بینات عطا فرمائی گئی تھیں، جیسے وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑی اور اندھے کو صحت یاب کر دیتے۔ اس کا ذکر بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر وہی فرمایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مختلف طرح کی بینات یعنی روشن دلیلیں، واضح دلائل دیے گئے، معجزات دیے گئے، اور روح قدس کے ساتھ ہم نے اس کی مدد کی۔ ٹھیک ہے، اور روح القدس یہاں پر اس آیت میں جبریل علیہ السلام کو فرمایا گیا ہے۔ تو یہاں پر ان کو کہا جا رہا ہے کہ کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب کبھی بھی تمہارے پاس رسول آیا، ساتھ اس کے جب کبھی تمہارے پاس لایا رسول اس چیز کو جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، یعنی جو تمہاری خواہش نفس کے خلاف باتیں جاتی تھیں، تم نے جھٹ سے تکبر کیا، یعنی ان باتوں کو نہیں مانا، احکامات کو فالو نہیں کیا، اور یعنی اپنی بڑائی منوانی چاہیے، اپنی مرضی کرنی چاہیے۔ اور انبیاء میں سے انبیاء کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک فریق کو یعنی انبیاء کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام، اور زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد فرمایا وقالو، اور انہوں نے کہا قلوبنا، دل ہمارے غلف غلاف میں ہیں، بل اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، تو کم ہی ہیں جو ان میں سے ایمان لاتے ہیں، یا پھر یہ بھی ترجمہ ہے کہ ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، ہم پر تمہاری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، کہ ہمارے دل اس دعوت سے پردے میں ہیں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو حق بات ان پر اثر نہیں کرتی اور وہ ان کے دل حق بات کو تسلیم نہیں کرتے، تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، یہ تو ان کے ملعون ہونے کی علامت ہے کہ اب وہ حق بات کو لیتے نہیں ہیں، ان کے دلوں کے اندر کوئی چیز نہیں جاتی، تو ان کا ایمان ہی تھوڑا ہے، اور یعنی یہ کہ ایسا ایمان ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہی نہیں ہے، یا ان میں ایمان لانے والے کم ہی لوگ ہوں گے۔ پھر فرمایا اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب، ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آ گئی، حالانکہ یہ پہلے خود ہی کافروں پر فتح چاہتے تھے اس کے ذریعے سے، تو باوجود آ جانے کے اور باوجود پہچان لینے کے پھر سے کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ تو یعنی یستفتحون کے معنی یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعائیں کیا کرتے تھے، فتح کی دعائیں مانگتے تھے، فتح مانگتے تھے اپنے لیے کافروں کے خلاف۔ جب یہ یہود مشرکین سے شکست کھا جاتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ آخری نبی جلد مبعوث فرما دے تاکہ اس کے ساتھ ہم مل کر مشرکین پر غلبہ حاصل کریں۔ لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تو علم رکھنے کے باوجود انہوں نے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر محض حسد کی وجہ پر سے ایمان نہیں لائے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، باوجود اس کے کہ وہ پہچان گئے تھے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے ہیں اور آپ برحق رسول ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، تو ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ، محض اس بات سے جل کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جس بندے پر چاہا نازل فرمایا، اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ تو غضب پر غضب کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے بہت زیادہ غضبناک ہوئے، کیونکہ وہ بار بار اللہ کو غصہ دلانے والے کام کرتے رہے، اور جو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے حسد کیا، یعنی وہ فضل جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندے پر اتارا، اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہتے ہیں اپنا فضل نازل فرما دیتے ہیں، تو انہوں نے محض ان سے حسد کھاتے ہوئے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہیے کل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، کہ ان سے یہ تو پوچھو کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو تم نے اپنے انبیاء کو، یعنی پہلے انبیاء کو کیوں قتل کر دیا؟ یعنی یہ تمہارا کیسا ایمان ہے کہ اپنے انبیاء کو بھی تم قتل کرتے تھے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایمان ہی نہیں تھا، ادروائز وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کرنا بھی محض ان کے حسد اور دشمنی کی وجہ سے تھا۔ اور البتہ تحقیق آئیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر، لیکن پھر بھی تم نے بچھڑے کو بطور معبود پوجا، یعنی اس کو لے لیا اس کے بعد بھی، اور تم ہی ظالم ہو۔ تو ان کے انکار اور عناد کی ایک دلیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آیات کی وضاحت اور دلیل لے کر ان کے پاس آئے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ معبود اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بچھڑے کی عبادت میں پڑ گئے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی تنگ کیا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے وان تم ظالمون، تم ہی ظالم ہو، یعنی اللہ کا حق نہ پہچاننے والے ہو، اللہ کو حق نہ دینے والے ہو، اور اسی طرح انبیاء کی صداقت کا انکار کرنے والے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے وعدہ پختہ اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا کھڑا کیا کہ پکڑو ہماری دی ہوئی چیز کو، یعنی اس کو مضبوط تھامو قوت کے ساتھ اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور وہ اپنے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دیے گئے اپنے کفر کی وجہ سے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو ان کی ڈٹائی کا یہ عالم تھا کہ بات مانتے نہیں تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے دہشت دلاتے ہوئے کہ طور پہاڑ کو ان کے اوپر کھڑا کیا، اور انہیں کہا کہ اب وعدہ پکا کرو اور اس کتاب کو پکڑو، یعنی اس میں جو احکامات دیے گئے ہیں ان کو غور سے سنو اور ان پر عمل کرو۔ لیکن انہوں نے کیا کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اندر ان بچھڑے کی محبت بطور معبود اتنی بسا دی گئی تھی کہ وہ حق کی طرف آ ہی نہیں رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ کتنا برا ہے تمہارا ایمان، یعنی یہ تم کس ایمان کے دعوے کرتے ہو کہ جو تمہیں بچھڑے کی عبادت کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچھڑے کی محبت اور عبادت کی وجہ کیا تھی کہ وہ کفر میں مبتلا تھے جو ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا۔ کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں ہے، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو۔ اب یہاں پر ان کو ایک طرح سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی یہ یہود اپنے آپ کو اللہ کے محبوب اور چہیتے اور بیٹے سمجھتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ آخرت کے گھر کی بھلائیاں ساری انہی کے لیے ہیں تو اللہ سے موت طلب کریں، اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں۔ مرتے ہی دنیا کے آلام اور مصائب سے جان چھوٹ جائے گی اور آخرت کی دائمی نعمتوں میں چلے جائیں گے، لیکن معاملہ کیا ہے، لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے۔
اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، یعنی انہوں نے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے جو آگے بھیجا ہے ان کو پتہ ہے کہ اس کا پھر انجام کیا ملنے والا ہے، تو کبھی بھی یہ یعنی موت نہیں مانگیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور یہاں پر دراصل نا مباہلہ کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ابن عباس نے یہودیوں کو کہا کہ اگر تم نبوت محمدیہ کے انکار اور اللہ سے محبوبیت کے دعوے میں سچے ہو تو مباہلہ کر لو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں مسلمان اور یہودی دونوں مل کر یہ عرض کریں کہ یا اللہ دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت سے ہمکنار کر دے۔ یہی دعوت انہیں سورہ جمعہ میں بھی دی گئی ہے۔ نجران کے عیسائیوں کو بھی دعوت مباہلہ دی گئی تھی جیسا کہ آل عمران میں ہے، لیکن چونکہ یہودی بھی عیسائیوں کی طرح جھوٹے تھے اس لیے عیسائیوں ہی کی طرح یہودیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہرگز موت کی آرزو یعنی مباہلہ نہیں کریں گے۔ حافظ ابن کثیر نے اسی تفسیر کو ترجیح دی ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں ان کی زندگی پر حرص بتائی جا رہی ہے، بلکہ سب سے زیادہ دنیا کا زندگی کا حریص اے نبی صلی اللہ حریص یعنی لالچی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہی کو پائیں گے۔ یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں، یعنی زندگی کا لالچ ان کو مشرکین سے بھی زیادہ ہے۔ ان میں سے تو ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے، گو یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ موت کی آرزو تو کجا، یہ تو زندگی جینے کے لیے دوسرے سب لوگوں سے زیادہ حریص ہیں، لیکن جتنی بھی عمر دے دیے جائیں یہ عذاب سے نہیں بچائے جا سکتے۔ تو ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہودی اپنے ان دعووں میں یکسر جھوٹے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور چہیتے ہیں یا جنت کے مستحق وہی ہیں اور دوسرے سب جہنمی ہیں، کیونکہ فی الواقع اگر ایسا ہوتا تو پھر انہیں کم از کم اپنے دعووں کی صداقت پر پورا یقین ہوتا اور وہ مباہلہ کرنے پر آمادہ ہو جاتے تاکہ ان کی سچائی واضح اور مسلمانوں کی غلطیاں ظاہر ہو جاتیں۔ تو مباہلے سے پہلے یہودیوں کا گریز اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ زبان سے اپنے بارے میں خوش کن باتیں کر لیتے تھے، لیکن ان کے دل اصل حقیقت سے آگاہ تھے اور جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کے بعد ان کا وہی حشر ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کے لیے طے کر رکھا ہے۔ پھر فرمایا کہہ دیجئے کہ جو یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، یعنی جو وحی لے کر آتے ہیں، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ چند یہودی علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا صحیح جواب دے دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، کیونکہ نبی کے علاوہ ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کون لاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام۔ یہود کہنے لگے جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے۔ دشمن کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ ان پر عذاب جبرائیل علیہ السلام ہی لے کر آتے تھے۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ وہ تو اللہ کے حکم سے اترتے ہیں فرشتے، وہی بھی اللہ کے حکم سے لاتے ہیں اور عذاب بھی وہیں پر ہی لے کر آتے ہیں جہاں پر اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے دراصل اس بہانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔ یہود کہتے تھے کہ میکائیل ہمارا دوست ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب میرے مقبول بندے ہیں، جو ان کا یا ان میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ حدیث میں ہے جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا، گویا کہ اللہ کے کسی ایک ولی سے دشمنی سارے اولیاء اللہ سے بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی دشمنی ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ اولیاء اللہ کی محبت اور ان کی تعظیم نہایت ضروری اور ان سے بغض و عناد اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اب اولیاء اللہ کون ہیں؟ قرآن میں جیسے آتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار رہو بے شک اولیاء اللہ کون ہے اللہ کے دوست کہ نہ ان پر خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور یعنی انہیں ماضی کے غموں کا کوئی غم نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی ان کو مستقبل کے کوئی اندیشے ہوتے ہیں۔ یہ ہے اولیاء اللہ کی علامت۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ ایمان لے آتے ہیں اور وہ تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو شخص اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، تو پھر وہ ماضی کے غموں میں نہیں پڑا رہتا،
ٹھیک ہے، مومن کی زندگی بڑی مقصد ہوتی ہے، نہ تو وہ ماضی کے غموں میں پڑا رہتا ہے اور نہ ہی وہ مستقبل کے اندیشوں کا شکار رہتا ہے، بلکہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر کے مطمئن اور پرسکون رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی تو دراصل اسلام لانا ہے کہ اپنے معاملات کو، اپنی ہر چیز کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے سپرد کر دو، سر تسلیم خم کر دو۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے برعکس ہم نے جو نام نہاد اولیاء اللہ بنائے ہوئے ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ کس کس طرح کے غیر شرعی کاموں میں مبتلا ہیں، ان کی یہاں پر بات نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، کہ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان اولیاء اللہ میں شامل فرما لے جن سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں، اور اگر کوئی ان سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے دشمنی رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا، اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، یعنی جو فاسق ہیں، جو حدوں کو گزرنے والے ہیں، لمٹس کراس کرنے والے ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ ان آیات بینات کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں، ایمان ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور عہد کا توڑنا بھی یہاں پر ان کے لیے بتایا گیا۔ اور جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیچھے ڈال دیا کہ جانتے ہی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی آیات بینات عطا کیں جن کو دیکھ کر یہود کو ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ خود ان کی کتاب توریت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد موجود ہے، لیکن انہوں نے پہلے بھی کبھی کسی عہد کی کب پرواہ کی ہے جو اس عہد کی وہ پرواہ کریں گے۔ عہد شکنی ان کے گروہ کی ہمیشہ عادت رہی ہے۔ ٹھیک ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اور حتیٰ کہ انہوں نے کتاب اللہ وراء ظہورہم، اپنے پیٹھوں پیچھے ڈال دیا اللہ کی کتاب کو، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اسے جانتے ہی نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی حالت سے بچائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج یہ معاملہ تو یہود کا توریت کے ساتھ ہے نا، ہم میں سے بھی کتنے ہیں جو کہ قرآن کو پیٹھوں پیچھے نہیں ڈالتے، اس کو اس کا مقام دیتے ہیں، اس میں غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں، اس کو حفظ کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، اس کو اپنے آگے رکھتے ہیں ہر معاملے میں، یعنی جو بھی ہمیں حالت پیش آتی ہے اس میں ہم کتنا قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ کتاب اللہ وراء ظہورہم، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، ان میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھوں پیچھے ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قرآن سے رہنمائی نہ لینا، اس کو اہمیت نہ دینا اپنی زندگی میں، اپنی خواہشات کے اوپر اس کے احکامات کو ترجیح نہ دینا، اس میں غور و فکر اور تدبر نہ کرنا، اس کو خالق کی کتاب نہ ماننا، اور اگر ماننا تو اس کا حق نہ دینا۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوں، دوسری طرف ہماری دلی خواہشات ہیں، یا پھر دنیا کے جو تھنک ٹینکس ہیں ان کی باتیں ہیں، تو ہم کس بات کو اہمیت دیتے ہیں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اور دیکھیں زندگی میں ہمیں کبھی چھوٹا کبھی بڑا کتنے ہی معاملات پیش آتے ہیں، تو وہاں پر ہمارا قرآن کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے، کیا ہم قرآن کی بات کو اوپر کرتے ہیں یا لوگوں کی باتوں کو اوپر کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں؟ اور قرآن کا علم ورسز دنیاوی علوم، ہم میں سے ہر کوئی اپنی اپنی حالت چیک کر سکتا ہے۔ تو یہود نے کیا کیا کہ قرآن کو، اپنے بک یعنی توریت کو چھوڑ کے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ وہ اس کے پیچھے پڑ گئے، اس کی پیروی کرنے لگے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے نہ تو کفر کیا تھا بلکہ یہ شیطانوں کا کفر تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اور بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جادو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خامد اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔
یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نہ نفع پہنچا سکے، اور وہ جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں، کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ تو ان یہودیوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے عہد کی تو کوئی پرواہ نہیں کی، البتہ شیطانوں کے پیچھے لگ کر نہ صرف جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے بلکہ یہ دعویٰ کیا کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے بلکہ ایک جادوگر تھے، اور جادو کے زور سے ہی حکومت کرتے رہے، کیونکہ ہر دور میں لوگوں کی عادت رہی ہے کہ وہ خرق عادت چیزوں کو نہیں مانتا، معجزات کا انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی جو ان کے بعد کسی کے شایان نہیں ہوئی، اور اسی کا ہی حصہ تھا کہ بہت سے کہ سرکش شیاطین بھی ان کے قبضے میں دیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب کچھ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے یعنی معجزات کی وجہ سے کر رہے تھے، یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ آپ جادوگر تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کا عمل نہیں کرتے تھے، کیونکہ جادو سحر تو کفر ہے، اس کفر کا ارتکاب سلیمان علیہ السلام جو نبی ہیں وہ کیسے کر سکتے تھے؟ تو کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا سلسلہ بہت عام ہو گیا تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے اس کے سد باب کے لیے یعنی اس کو روکنے کے لیے جادو کی کتابیں لے کر اپنی کرسی یا تخت کے نیچے دفن کر دیں۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکال کر نہ صرف لوگوں کو دکھایا بلکہ لوگوں کو یہ باور کرایا کہ سلیمان علیہ السلام کی قوت اور اقتدار کا راز یہی جادو کا عمل تھا، اور اسی بنا پر ان ظالموں نے سلیمان علیہ السلام کو کافر بھی قرار دیا، جس کی تردید اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیاطین کفر کرتے تھے اور لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ہاروت اور ماروت جو کہ بابل میں اتارے گئے تھے 2 فرشتے، وہ کیا تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اور وہ کسی کو کوئی جادو کی بات نہیں سکھاتے تھے یہاں تک کہ حتیٰ یقولا انما نحن فتنہ فلا تکفر، وہ خود کہتے تھے کہ ہم تو ایک آزمائش بنا کر تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، جادو کفر ہے، تم جادو نہیں کرو، ٹھیک ہے، تم کفر نہیں کرو۔ تو اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر وہ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جو میاں بیوی میں جدائی ڈال دے، یہ سب سے بڑا جادو ہوتا ہے جس پر شیطان بہت خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا وما ہم بدارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم کے علاوہ وہ کسی کو بھی تکلیف دینے والے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اور وہ سیکھتے تھے وہ جو نہ تو ان کو نقصان پہنچائے اور نہ ہی نفع دے، یعنی جادو آپ یہ دیکھیں کہ حسد کے ہمارے لوگ ایک دوسرے پر کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی جادو کے زور پر حکومتیں حاصل کر سکتا ہوتا یا یہ کہ وہ دنیاوی آسائشیں حاصل کر سکتا تو آج جادوگروں کی حالت اتنی خراب تو نہ ہوتی جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جادو اسلام کی روح سے حرام ہے، یعنی اس کا کرنے والا کافر قرار پاتا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی پر جادو ہو جائے تو اس کے توڑ کے لیے بھی جادوگروں کے پاس جانا منع ہے، کیونکہ جادو میں کچھ شیطانی الفاظ اور ان کا اثر جو ہوتا ہے نا وہ استعمال کیا جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا جادو کیا گیا تھا اور اس کا کچھ اثر ان پر ہوا تھا، لیکن وہ اثر وحی الہی پر نہیں پڑا تھا، یعنی یہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی وحی کے حوالے سے کوئی بات بھول جاتی ہو، بس یہ تھا کہ ان کو کسی کام کے بارے میں ہوتا کہ میں نے ابھی کیا ہے یا نہیں، تو اور پھر آخر کار اس کا توڑ ہوا کہ جبریل علیہ السلام سورۃ الفلق اور سورۃ الناس لے کر حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جادو کس طرح سے اور کہاں پر کیا گیا ہے، وہ انشاءاللہ اگر کبھی ہوا تو ہم پورا واقعہ پڑھیں گے۔ تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے اگر کسی کو ایسی کوئی بات پیش آئے کہ اسے لگے کہ اس پر جادو ہوا ہے، کیونکہ جادو برحق کیا لوگ کرتے بھی ہیں، تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھی جائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر جادو اتنا شدید ہو کہ کسی ماہر جادوگر سے کرایا گیا ہے اور اس کا توڑ نہیں ہو رہا تو پھر اس کے توڑ کے لیے کسی ماہر عالم سے رجوع کیا جائے، ٹھیک ہے، شرعی رقیہ بھی کرایا جائے، دم کرنا بھی جائز ہے، اور اسی طرح نظر بھی برحق ہے، اس میں بھی یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے توڑ کے لیے حرام ہی کی طرف جانا، کفر کی طرف جانا، یہ کسی بھی طرح اس کی اجازت نہیں دی گئی، ٹھیک ہے۔ شرعی دم، شرعی رقیہ موجود ہیں جن میں سورہ الفاتحہ کا بار بار ورد کرنا، قرآن کی کچھ آیات ہیں، آپ آج بھی اگر آپ سرچ کریں نا تو آسانی سے یہ کچھ آپ کو مل جائیں گی قرآنی آیات جن سے علاج کیا جاتا ہے، آیت الکرسی ہے،
کل ہیں، ٹھیک ہے، اور المعوضات تو میں نے ابھی آپ کو بتایا، معوضتین ہیں، معوضات پڑھے جائیں، اور سورہ البقرہ کی آخری آیات آمنہ رسول سے لے کر آخر تک. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ اس نے بیماری کے آنے سے پہلے ہی حفاظتی حصار ہمیں سکھا دیے ہیں، حفاظتی قلعے ہمارے لیے بنا دیے گئے ہیں. رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کر کے سوتے تھے، ان دم کو اپنی زندگی میں لازم شامل کر لیں. اسی طرح یعنی صبح جب ہوتی ہے اس وقت سے لے کر سورج کے نکلنے تک کے اذکار بتائے گئے ہیں. اسی طرح عصر سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اذکار بتائے گئے ہیں جو سراسر انسانوں کی حفاظت کے لیے ہیں، اور اس سے انسان بہت سی بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور اگر پھر بھی اگر کوئی نظر لگ جائے، کوئی جادو ہو جائے، تو پھر اس کے لیے بھی علاج قرآن میں موجود ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محفوظ فرمائیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ البتہ تحقیق وہ جانتے تھے کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ دنیاوی تھوڑے سے فائدوں کے لیے انسان کس طرح اپنے ایمان کو خراب کرے اور آخرت کے ہمیشہ کے فائدوں سے محروم ہو جائے، نعوذ باللہ. اللہم لا تجعلنا منہم. اور یہ وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کریں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کاش کہ وہ جانتے ہوتے تو ہرگز یہ نہ کرتے. ٹھیک ہے، آج آیت نمبر 102 تک ہوا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو سمجھیں اور اس کے مطابق ہم عمل کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.